لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت صدق اللہ مولانا العظیم۔ زیر درس آیہ کریمہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 286 ہے اور یہ اس سورت کی آخری آیت کریمہ ہے۔ پہلی آیت کریمہ آپ نے گزشتہ روز سماعت فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے ایمان کا تذکرہ فرمایا ہے اور ایک جملے میں ارشاد فرمایا ہوا یہ کہ جب محاسبے کی بات آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حساب لیتے ہیں، محاسبہ فرماتے ہیں، مواخذہ فرماتے ہیں کہ جو دلوں میں خیالات پیدا ہوتے ہیں ان سے بھی، تو اس پر صحابہ کرام بڑے رنجیدہ ہوئے، پریشان ہوئے کہ وہ جو دل میں خیالات اور تصورات ہیں ان پر پکڑ ہوئی تو پھر تو کوئی بھی انسان بچ نہیں سکے گا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک دعا سکھائی، فرمایا یہ کہا کرو، کیا؟ سمعنا و اطعنا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا سمعنا و عصینا، ہم نے سنا اور ہم نے نہیں مانا، ہم نے نافرمانی کی۔ ان کے مقابلے میں تم یہ کہو سمعنا و اطعنا۔ جب صحابہ نے سمعنا و اطعنا کہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی یہ دعا اس قدر پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بخشش کا اعلان فرما دیا کہ یہ جو دعا ہے یہ قبولیت والی دعا ہے۔ سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر۔ آج کے اس سبق میں فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اسی بخشش کا اعلان فرماتے ہوئے کہ دل میں اٹھنے والے خیالات اگر تمہارے کنٹرول میں نہیں ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کسی کو اس کی بساط سے زیادہ مکلف نہیں بناتے، یعنی جو تمہارے ظاہری اعمال ہیں ان پر تو باز پرس ہوگی لیکن جو دل کے تصورات تخیلات ہیں ان پر تمہاری گرفت نہیں ہوگی۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، انسان کے لیے وہی ہے جو وہ کماتا ہے، جو محنت کرتا ہے، جو اعمال کے ذریعے جمع کرتا ہے وہ اس کے لیے ہیں، اور جو برے اعمال کرتا ہے ان کا وبال اور اس کا مواخذہ اس کے اوپر ہوگا۔ فرمایا دعا یہ کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سورت کے آخر میں دعائیں سکھا رہے ہیں، یہ کہا کرو ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ہے ہمارے رب ہمارا مواخذہ نہ کیجیو، ان نسینا اگر ہم بھول جائیں، او اخطأنا یا ہم سے غلطی ہو جائے۔ بھولنا اور غلطی کو دو علیحدہ علیحدہ شمار کیا ہے۔ بھولنا کس کو کہتے ہیں کہ دلی ارادے کے بغیر کوئی آدمی کوئی کام کر جائے اور وہ ہو غلط تو دنیا میں تو اس کا وبال ہوگا، دنیا میں تو اس پر قانون لاگو ہوگا، لیکن آخرت میں وہ معفو عنہ ہے اور آخرت کے اعتبار سے وہ بخشا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی بھولنا کس کو کہتے ہیں؟ بھولنا اس کو کہتے ہیں کہ بھولے سے کوئی آدمی روزہ رکھے ہوئے ہے اور اس نے کھا پی لیا، بھولا ہوا ہے اور بغیر دلی ارادے کے اس نے کھا پی لیا، اس کھانے اور پینے کو شریعت نے اتنی اجازت دی ہے، فرمایا کہ اس کو یوں سمجھیں کہ اطعمہ اللہ و اسقاہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کھلایا ہے اور اللہ نے اس کو پلایا ہے، یہ خود نہیں کھا پی رہا بلکہ اللہ کی طرف سے یہ ضیافت ہے اس کی اور اللہ نے اس کو کھلا دیا ہے، اللہ نے افطار کرا دیا۔ اور خطا کس کو کہتے ہیں؟ خطا کہتے ہیں مثال کے طور پر روزے دار ہے اور وہ منہ میں پانی ڈال رہا ہے کلی کے لیے، اور کلی کرتے کرتے اچانک سے اس کا پانی حلق سے نیچے اتر گیا۔ اب دیکھنے والی کوئی آنکھ نہیں ہے، جج کرنے والا کوئی سسٹم نہیں ہے کہ جو اس کو بتا دے، کسی کو دکھا دے کہ میاں صاحب کا روزہ نہیں ہے، ایسا کوئی سسٹم بھی نہیں، لیکن یہ آدمی خود جان چکا ہے کہ میرا روزہ فاسد ہو گیا۔ نماز کے دوران یا وضو کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے کہ اس وضو کا آدمی کا ڈائریکٹ اللہ سے رابطہ ہوتا ہے کہ اس میں کوئی دوسرا سسٹم نہیں ہے کہ کوئی آدمی کو بتا دے کہ یہ آدمی بے وضو ہے۔ تو بے وضو ہونے کے عالم میں اس سے غلطی ہوئی اور وہ اس غلطی پر لازمی طور پر بغیر وضو کے اگر کسی نے نماز پڑھ لی تو اس کو نماز کا اعادہ کرنا پڑے گا، یہ غلطی ہو گئی۔ ایسے ہی غلطی سے کسی نے روزہ توڑ دیا تو روزے کا اعادہ کرنا پڑے گا، لیکن اس روزے پر اللہ نے اس غلطی پر اللہ نے مواخذہ نہیں فرمانا۔ آگے دعا فرمایا ربنا، ہے ہمارے رب، ولا تحمل علینا اسرا، ہے اللہ ہمارے اوپر بوجھ نہ ڈالیے،
کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اللہ اکبر، کہ جیسے کہ آپ نے ہم سے پہلی امتوں پر بوجھ ڈالا وہ بوجھ ہمارے اوپر نہ ڈالیں۔ پہلی امتوں پر جو بوجھ ڈالے ہوئے تھے وہ میرے بھائی بہت ہی زیادہ سخت، بہت ہی زیادہ سخت۔ اسی سے لے لیجئے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل پر ایک دور ایسا بھی گزرا کہ ان پر اس قدر شدت تھی احکامات کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پابند بنا رکھا تھا کہ آپ نے زکوٰۃ جو دینی ہے وہ مال کا چوتھا حصہ دینا ہے۔ ہمیں 2.5% کہا ہے، 40واں حصہ جس کو کہتے ہیں، ہمیں 40واں حصہ کہا ہے اور ان کو چوتھا حصہ کہا جاتا تھا، یہ آپ نے دینا ہے۔ گوشت میں ان کے لیے گوشت حلال کیا، حلال جانوروں کا گوشت حلال ہے، لیکن اس کے ساتھ لگی ہوئی چربی ان پر حرام۔ جسم کے ساتھ کپڑے لگے ہوئے ہیں، ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ اگر نجاست لگ جائے تو اس کو دھو لیں، پاک ہو جائے گا۔ ان کے لیے قیمتی سے قیمتی جوڑا ہے، اگر نجاست لگ جائے تو اس کو کاٹ کر کے جدا کرنا ضروری تھا۔ ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ ہم غلطی سے کوئی آدمی غلط کام کر جاتا ہے، برائی کر جاتا ہے، چوری چھپے کر جاتا ہے، تو اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، وہ آرام سے چپکے سے اللہ سے معافی مانگ لے۔ کسی کا حق دبایا ہے تو وہ چپکے سے وہ حق ادا کر دے۔ لیکن بنی اسرائیل میں ایسا دور بھی گزرا کہ رات کی تاریکی میں کیے ہوئے جرائم صبح فہرست کی صورت میں ان کے دروازے پر لٹکا دیے جاتے تھے کہ اس گھر میں اس رات میں یہ جرم ہوئے۔ اتنی سخت اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا مانگی گئی کہ اللہ جیسے پہلی امتوں پر سختیاں گزری ہیں وہ سختیاں ہمارے اوپر نہ نازل فرما۔ اور وہ قبولیت والی گھڑیاں تھیں کہ جس میں صحابہ کرام نے یہ مانگا، اللہ نے عطا کر دیا اور یہ پردے والا معاملہ فرما دیا، وگرنہ بہت سختیاں تھیں پہلی امتوں میں۔ فرمایا ربنا، ہے ہمارے رب، ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، ہے اللہ جو ہمارے لیے طاقت نہیں ہے اتنا بوجھ ہمارے اوپر سوار نہ کیجیے۔ یعنی جتنی ہماری بساط ہے اتنا ہی ہمیں حکم کا پابند بنایا جائے۔ مفسرین نے فرمایا پہلے والے جو ربنا ولا تحمل ہے اس سے احکام مراد ہیں، اے اللہ سخت احکام ہمارے اوپر نازل نہ فرمائیے۔ اور یہ جو دوسرا ہے اس میں آفات اور بلیات سے توبہ ہے کہ اے اللہ ہمارے اوپر ایسی آفات نازل نہ فرمائیں جو ہم برداشت نہ کر سکیں۔ ایسی آفات جیسے پہلی قوموں پر پتھروں کی بارش ہوئی ہے، پہلی قوموں پر زمین میں اس قدر زلزلہ آیا کہ ان سب کو دھسا کر کے رکھ دیا۔ پہلی قوموں پر ایسا پانی آیا کہ ایک بھی نہ بچ سکا۔ ایسے عذابات سے بچنے کے لیے یہ دعا فرمائی ہے، فرمایا کہ ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، ہمارے پاس جو طاقت نہیں اس سے زیادہ بڑھ کر کے ہمارے اوپر کوئی تکلیف نہ ڈالیے۔ واعف عنا، ہماری غلطیوں کو معاف فرما دیجئے۔ واغفر لنا، واغفر لنا کا مطلب ہے پردہ، ہے اللہ ہمارے اوپر پردہ ڈالیے، یعنی ہم سے جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئیں ان کو آپ پردہ پوشی کے ساتھ معاف فرما دیجئے۔ ورحمنا، اور ہمارے پر رحم فرما دیجئے۔ انت مولانا، آپ ہی ہمارے کارساز ہیں، آپ ہی ہمارے مشکل کشا ہیں، آپ ہی ہمارے حاجت روا ہیں۔ مولا کہتے کس کو ہیں؟ مولا کے لغوی معنی 25 آتے ہیں، 25 معنی ہیں اس کے۔ اس کا معنی ہے دوست، اس کا معنی ہے رفیق، اس کا معنی ہے مددگار، اس کا معنی ہے مشکل کشا، اس کا معنی ہے معبود، اس کا نام ہے کارساز۔ یہ سارے معنی آتے ہیں، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ کون سا؟ کارساز والا معنی، مشکل کشا والا، حاجت روا والا، بگڑی بنانے والا، یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ اس لیے فرمایا انت مولانا، آپ ہی ہمارے کارساز ہیں، یعنی ہمارے کام بنانے والے آپ ہیں، ہمارے معبود آپ ہیں۔ فانصرنا، آپ ہماری مدد کیجئے، علی القوم الکافرین، کافر اقوام پر ہماری مدد کیجئے۔ یہ بہت جامع دعا ہے، اسی وجہ سے اس کی صورت کے آخر میں یہی بتلایا گیا کہ جو آدمی رات کو ان دونوں آیات کو پڑھتا ہے اس کی پوری رات کو عبادت میں لکھا جاتا ہے۔ اور یہ قبولیت والی دعائیں ہیں، جنہوں نے قبولیت کے رستے دیکھے ہیں ان کو یاد بھی کیا کیجئے اور ان کو پڑھا کیجئے۔ اللہ کریم عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله